ہوگا کہ راہبر کا ہونا ضروری ہے۔ ابو القاسم فرماتے ہیں مرید پر واجب ہے کہ شیخ سے تربیت پائے، جس کا شیخ نہیں وہ فلاح نہ پائے گا اور اس کا راہبر شیطان ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے ابو اعلیٰ دقاق سے یہ بات سنی کہ جو خود رو پودا ہوتا ہے وہ پتے تو دیتا ہے، پھل نہیں دیا کرتا، اور واقعی حقیقت بات ہے، خود رو پودوں کو پھل تو لگتے نہیں، لگیں گے تو بے ذائقہ اور بہت سی کم مقدار میں لگتے ہیں۔ تو ہم خود رو پودے نہ بنیں، اپنے لیے ہم کسی مالی کی تلاش کریں، ہم کسی راہبر کو تلاش کریں اور راہبر کے ساتھ جڑیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں نور باطن راز سینہ در فشاں باید جست کا مطلب ہے تلاش کرنا، اسی سے جستجو ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور باطن کو درویشوں کے سینوں میں تلاش کرو، وہاں سے تمہیں ملے گا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں یہ قرب خاص جس کا نام نسبت ہے، اس عالم اسباب میں حضرات صوفیاء کے طریقے پر چلنے سے ہی مل سکتی ہے۔ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت سے زیادہ کوئی عمل نہیں، اور اس پر عجیب دلیل قائم کی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگی جا رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ ان کی صحبت اور محبت میں انسان کو دین ملتا ہے۔ شیخ محدث دہلوی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے خط لکھا اور خط میں فرمایا مولائے خشک نہ ہموار نہ باشی، یہ خشک اور نہ ہموار ملا نہ بننا۔ کچھ ہوتے ہیں نا یہ خشک قسم کے جو ہے ملا اور نہ ہموار، تو فرمایا وہ نہ بننا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں صحبت میں رہو تو تم محبت کے ساتھ رہو، تنقید کی نظر سے رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم ہر وقت تولتے ہی رہو گے، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ تو کئی طلباء اور علماء کو دیکھا ہے تولتے ہی رہتے ہیں، فلاں بزرگ ایسا فلاں بزرگ ایسا، اور فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی۔ چنانچہ ایک عالم تھے، حضرت مدنی سے دورہ حدیث کیا، وہ ہمارے مرشد حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دارالعلوم حنفیہ میں مسلم شریف پڑھاتے تھے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں وہ وہاں پڑھایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ عرصہ گزر گیا مسلم شریف پڑھاتے ہوئے، بڑے استادوں میں سے تھے، اور فرماتے ہیں 2 سال حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ساتھ رہے۔ سوچتے تھے میں بیعت ہو جاؤں، کہتے رہے درس بڑا اچھا دیتے ہیں، چہرے پر بڑا نور ہے، بات میں بڑی تاثیر ہے، بیعت کے بارے میں سوچتے ہی رہے کہ ہو جاؤں گا۔ جس دن ہمارے حضرت دادا پیر خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس دن سر پکڑ کر ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں بیٹھ گئے، کاش میں فائدہ اٹھا لیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم میرے پاس آئے اور کہنے لگے زندگی کی اتنی بڑی غلطی جو ہے میں نے کبھی نہیں کی جتنی بڑی جو ہے حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر، ایسے کامل انسان کے مدرسے میں رہ کر 2 سال گزارے اور میں نے ان سے فائدہ نہ پایا۔ تو یاد رکھیں، اور فرمایا کرتے تھے آج دیکھتا ہوں پورے ملک میں ان جیسی شخصیت نہیں رہی، سوچتے رہ جاتے ہیں جو لوگ اور تولتے رہ جاتے ہیں جو اپنے شیخ سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، جو ہے بڑے مشائخ پر نظریں رکھتے ہیں پھر وہ تولتے ہی رہتے ہیں اور فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منا، اس حدیث کی جو ہے تشریح میں فرماتے ہیں اس میں مرید کے لیے تعلیم ہے کہ وہ اپنے شیخ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اگرچہ اس کی عبادت کو اپنی عبادت سے تھوڑا دیکھے، سمجھ لے کہ اب ان کی عذر کی زندگی ہے، اور اپنے نفس کو یہ بات سمجھائے کہ اگر شیخ پر انکار جاری ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، شیخ کے اوپر جس نے اعتراض کیا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ تو معلوم ہوا صحبت میں رہیں مگر محبت کے ساتھ رہیں، رابطہ رکھیں مگر محبت کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ جب ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ زندگی سنت اور شریعت کے مطابق ہے تو بس کافی ہے، ہر بات میں ہر چیز میں شیخ کو تولتے رہیں گے تو شیطان اپنی جو ہے اصلاح نہیں کروانے دے گا، انسان کو اپنی طرف اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں کرنے دے گا۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، جب جان لیتے ہیں کہ معروف ہے، اچھا ہے، آپریشن کرتا ہے، تو کیا کوئی جا کر ڈگری کی تصدیق کرتا ہے؟
اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. بس آپ نے تعلق جوڑ لیا، اب آپ کو فائدہ ہوگا، بس آپ علاج کروا لیں، فائدہ ہوگا. ایسے ہی جب دیکھ لیا کہ اس شیخ کی صحبت میں رہنے والوں پر شریعت اور سنت کا رنگ چڑھ رہا ہے، میرے شیخ کی صحبت میں، میرے شیخ کے ساتھ جڑنے والوں کے اوپر جو ہے صحبت کا رنگ چڑھ رہا ہے اور نیک بن رہے ہیں، لوگ تہجد گزار بن رہے ہیں، نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے، گناہوں کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ جائیں اور ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا کس طرح علاج ہوتا ہے. افسوس کہ آج جو ہے ہم اس چیز کی قدر نہیں کرتے. اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے، بڑی مصیبت ہی ہے کہ نفس اپنے عیب کسی کو بتانے نہیں دیتا. اب اگر مریض صاحب ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ران پر پھوڑا نکلا ہے مگر میں کپڑا ہٹا نہیں سکتا، تو وہ کہے گا میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، گھر تشریف لے جائیں. بھائی اگر آپریشن کروانا ہے تو شریعت ران کھولنے کی اجازت دیتی ہے. عام بندے کے سامنے ران کا کھولنا حرام ہے، مگر علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے سامنے کھولنا جائز ہے. اسی طرح عام بندے کو اپنے گناہ کے بارے میں بتانا یہ اعلان کرنے والی بات ہے، اظہار کرنے والی بات ہے، یہ منع ہے. لیکن طبیب کو تو وہ بتانا پڑے گا کہ حضرت میرا حال یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے، بتائیں گے تو علاج ہوگا، تب جا کر انسان کے اوپر رنگ چڑھے گا اور اس کو سیدھا راستہ ملے گا. آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کے اندر کون سی بیماری ہے، اور جی آپ کو پتا ہوگا، بھائی آپ بتا دو گے تو جو ہے برائی تو نہیں ہے، قباحت تو نہیں. جب آپ نے کسی کے ساتھ تعلق جوڑ لیے تو اس کو بتاؤ. افسوس کے اور جی پوچھ لو کیا حالات ہیں، الحمدللہ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، نہیں بتانا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، نہ بتائیں. جب بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے پھر بتاتے ہیں جی وہ ہمارے اندر یہ بیماری بھی آ گئی، یہ بیماری بھی آ گئی. جب مشائخ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بتاتے نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب فرماتے تھے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی خلاصے کے لیے مقتدی اپنے امام کو اپنا وقین بنا لیتے ہیں، ضامن بنا لیتے ہیں، اور لہذا امام اللہ کے حضور فریاد پیش کر دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مسئلہ دیکھیے، پہلے دعا منگوائی اور پھر اسی امام کی زبان سے اللہ نے جواب بھی کہلوا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اس سے پتہ لگا کہ جب تک انسان اپنے مشائخ کے سامنے صحیح طریقے سے اپنے احوال کو کھولے گا نہیں، اس وقت تک اس کی تربیت نہیں ہوگی. تو تقلید کو جب سمجھ آتی ہے، جب انسان جو ہے واتبع سبیل من اناب الی، تو یہ واتبع امر کا صیغہ ہے، اور جس چیز کا حکم ہوا انسان پر وہ چیز لازم ہو جاتی ہے. تو تقلید شخصی واجب ہے، مطلقاً تقلید تو فرض ہے. قرآن پاک کی یہ آیت ہے، کیسے کہہ دیتے ہیں جی ہم امام کی نہیں مانتے. خدا کے بندو، تم ائمہ کی نہیں مانتے تو تم اپنے مسجد کے امام کی مانتے ہو؟ کیا تم ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے ہو؟ کسی تو پڑھنا ہے. اسی طرح انسان کو چاہیے اپنے مشائخ کے ساتھ جڑے اور مشائخ کو اپنی جو ہے حالات کھول کھول کے بیان کرے.